آپ ظاہر سندھ میں اپوزیشن میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جب بجٹ پیش کر رہے تھے، اس بجٹ پر آپ لوگ کو بنیادی اعتراض تھا کیا؟ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں، مزدور کی کم از کم تنخواہ بھی 25,000 کر دی، پھر پاکستان تحریک انصاف اور یہ متحدہ اپوزیشن یہاں پر کیوں آپ لوگ سیٹیاں بجا رہے تھے، باجے بجا رہے تھے؟ میرے خیال سے پچھلے 13 سال سے عوام کو، پارلیمنٹیرینز کو، سب کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ہم اسی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ اب بے وقوف بنانا بند کرو، اس لیے کہ کراچی کا سیف سٹی پروجیکٹ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ S3 کا منصوبہ 2004 سے چل رہا ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہوتا۔ شروع ہی نہیں ہوا۔ گھگر پاٹک کو اسٹیل مل کی سڑک کبھی مکمل ہی نہیں ہوگی، 3 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں۔ ریڈ لائن شروع ہونی تھی، پچھلے سال شروع نہیں ہوئی۔ پچھلے سال بھی 322 ڈیولپمنٹ کا بجٹ سے 113 بھی شاید خرچ نہیں ہوا۔ تھرڈ کوارٹر رپورٹ اٹھا کے دیکھ لو، جو ان کے اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ میچ نہیں کرتے۔ وہ سارا بلیم یہ ہوتا ہے جی کہ ہمیں NFC کا ایوارڈ نہیں ملا۔ اس سال جب کہ ریونیو کلیکشن پوری ہو رہی ہے اور بہتر ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، جبکہ ان کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک بغیر کسی کٹوتی کے، بغیر کسی تحمل کے جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے 14.4% صوبہ سندھ کو بھیج دیتا ہے۔ تب بھی ان کو شکایت ہے، اس سے کہ ان کا حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 12 ماہ سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور پہلے ماہ سے سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے اتنا ہی آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اس سال کا بجٹ جو ہے وہ 5,830 ہے، ان کا حصہ جو آئے گا 895 کے قریب، اس کو یہ 12 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور اگلے مہینے نہیں آئے گا تو رونا شروع ہو گیا کہ ہمیں 15 بلین کم دیے۔ اب اس صورتحال کو یہ بھی واقف ہیں، ہم بھی واقف ہیں کہ یہ سلولی گریجولی بڑھتا ہے اور آخری ماہ میں زیادہ آتے ہیں، شروع کے ماہ میں کم آتے ہیں۔ لیکن آپ موازنہ کر لیجئے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سندھ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، 95% ٹیکس پورے سندھ کا یہ شہر دیتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کا 95%۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو تالپور مجھے صحیح کر دو۔ اور اس شہر کی سڑکوں کا حال، اس کے پبلک ٹرانسپورٹ کا حال، اس میں پانی کی بدحالی، سیوریج کا حال، کوئی چیز دیکھ لیجئے جو درست۔ سندھ کی تعلیمی معیار کو دیکھ لیجئے۔ چلیں فردوس صاحب، ظاہر یہ چارج شیٹ چونکہ تینوں ہی مہمانوں نے بڑی لمبی ایک پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے خلاف، جی چلیں مکمل کر لیں، پھر تالپور صاحب سے جواب لیں سب کا۔ 2 چیزیں اور لے لیں۔ سندھ وہ واحد صوبہ رہ گیا جس میں اب ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جدھر کوئی ریسکیو سروس نہیں ہے، اس سے کہ باقی سب صوبوں میں ریسکیو سروس آ چکی ہے۔ صحیح۔ تو تیمور تالپور صاحب، ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی میں کوئی نہیں ہے، ہیلتھ ریسکیو سروس، پھر پچھلے سال کے 322 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ 113 ارب خرچ کر سکے تو بقیہ 200 ارب کا کیا ہوا؟ یہ اب 222 ارب روپے کہاں خرچ ہوں گے؟ یہ اتنے اربوں روپے اگر کراچی اور سندھ پر لگیں تو یہ تو کوئی پیرس اور فرانس بن جائے گا۔ فرانس تو انشاءاللہ بنے گا اور پیپلز پارٹی ہی بنائے گی، پر فی الحال تو آپ بات کریں ہیلتھ کارڈ کی۔ آپ نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے، آپ کے پنجاب سے اور بلوچستان سے علاج کرانے کے لوگ کراچی آتے ہیں، مفت علاج کراتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کے ہیلتھ کارڈ میں جو فراڈ ہے، جو پیسے کھانے کے طریقے کار ہیں، وہ سارے میں ابھی کھول کے بتاتا ہوں۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیلتھ کارڈ میں ایک لمٹ ہے کہ اتنا اماؤنٹ کوئی ہیلتھ کارڈ سے خرچ کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس سندھ میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، وہ سائبر نائف یوز کرے، وہ لاکھوں یا کروڑوں کا خرچہ کرے، ہم مفت علاج کرتے ہیں اور ہمارا علاج جو ہے لمٹ لیس ہے۔ آپ بات کریں روڈوں کی، روڈیں آئیں دیکھیں، رستے آئیں دیکھیں، تو کراچی سے میرے ساتھ بیٹھے، سفر کریں مٹھی تک، سرپارکر تک، عمر تک۔ سائبر نائف والا علاج تو بہت ہی چند مخصوص ایک آدھ لوگوں کا ہوتا ہے، اور یہ عام علاج کی بات ہو رہی ہے اس وقت۔ ایک عام بندہ ہے کسی سرکاری اسپتال میں جاتا ہے، یہ عام علاج تو ہمارا بلا شک اتنا چل رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے، اسی کی دعائیں مل رہی ہے۔ اور سائبر نائف تو اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ سائبر نائف کی روز دن میں 6-8 پیشنٹ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پتہ نہیں کب تک کی بکنگز ہوتی ہیں۔ جو میجورٹی باہر صوبوں سے آ کے لوگ کام کرا رہے ہیں، اتنے یہ ایبسنٹ ہیں، تو اپنے صوبے میں بھی سائبر نائف رکھتے ہیں جو مفت میں کام کرے۔ کیوں آگے سندھ میں آ کے ہمارے بھائی دوسرے صوبوں سے کرتے ہیں؟ اچھا، آپ بات کریں بسز کا، ایک واحد سیکٹر تھا جس میں ہم تھوڑے پیچھے تھے، اور وہ تھا ہمارے ٹرانسپورٹ کا۔ ہم نے 250 ہائیبرڈ بسز اس بجٹ میں ڈال دیے، اور ود ان نیکسٹ 6 منتھ وہ کراچی کی روڈوں پر ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے ہر چیز میں ایکسل کیا۔ تالپور صاحب، یہ ویسے یہ 6 مہینے والی تاریخ آپ نہ ہی دیں، کیونکہ اس سے پہلے اویس قادر شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب اتنی تاریخیں دے چکے ہیں کہ اب یہ تاریخوں سے ڈر لگتا ہے۔
देखिए जी, ये तैमूर तालपुर अर्ज कर रहा है, मैं वो बात करता हूँ जो मुझे 100% पता होती है। मैंने पिछले 3 साल में ये बात आपके साथ नहीं की ट्रांसपोर्ट कभी। मैंने ट्रांसपोर्ट का आपके किसी शो में मैंने टॉपिक छेड़ा नहीं छेड़ा ना। तैमूर भाई फिर साल पहले आप ही कर लेते यार, वो सईद गनी और नासिर शाह ने क्यों की, फिर आप ही कर लेते। इंशाल्लाह ताला ये आपके सामने आ जाएगा। 1 साल पहले आप ही कर लेते। ये भी एक बात, अब एक और बसों के एवज 250 बसें मिल जाएंगी। सिंध के अवाम को सजदा शुक्र करना चाहिए। अपनी बारी पे बात करना, नकवी भी मेरी बारी है, मैं बात कर लूं। नकवी साहब जरा रुकिए, फिरदौस साहब जरा, तैमूर साहब कंप्लीट कर लें फिर आपकी तरफ में आता हूं। जी तैमूर साहब। अब चलें, सिंध के सूबे में अगर हम इतना पीछे जा रहे हैं तो आज पीटीआई 6ठे नंबर पे क्यों आती है इलेक्शन में? चाहे 5वें पे, 6ठे पे एमक्यूएम के 1 नंबर आपने और पीछे कर दिया। यस यस यस, ऑफ कोर्स एमक्यूएम भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है, पीटीआई का भी वही हाल है। चाहे अंदरूनी सिंध हो, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो, बदीन उमर, हर जगह पे लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी पॉलिसी ये अवाम दुश्मन पार्टी है और ये अवाम दुश्मन बजट लेके आए हैं। अगर आपने कहीं अच्छाई देखी है तो आपने देखी है सिंध में, जहाँ पे हमने 25% सैलरीज बढ़ाई है, हमने पेंशन बढ़ाई है, हमने मिनिमम वेज सेट की है 25,000 की। कौन से सूबे में है, मुझे और किस सूबे का नाम बताएं। अच्छा चले, बहरहाल उसके अलावा जरा इस बात पर आते हैं, अगर आपको किसी बात पे एतराज है, अगर आपको किसी बात पे नाराजगी है, तो आपको अवाम ने वोट दिया है और चुन के लाए हैं इस अवाम के अंदर ताकि आप अवाम में बैठ के अपनी आवाज उठाएं। आज इनको बैठ के सुनना चाहिए था कि मुराद शाह साहब क्या कह रहे थे, ये अपने नोट्स बनाते और ये हमें फिर बताते कि हमें किस किस चीज पे एतराज है, हम इनके एतराजात दूर करते। आज कोई तमाशा था, मतलब ये एमपीएस बंदर बने हुए थे, सीटियां बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। साहब वो असल में जाहिर है, चूंकि आप लोगों ने विफाक में शौकत तरीन साहब को नहीं तकरीर करने दी, तो अब हर सूबे में यही होगा, हर जगह अपोजिशन इसी तरह शोर मचाएगी। शौकत तरीन साहब की स्पीच में हमने सीटियां और बाजे हम नहीं लेके आए थे। पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के पास ऐसी कोई ये गिरी हुई हरकतें हम नहीं करते, बहुत ही गिरे हुए लोग ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आप लाएं, मीडिया के पास आपको हर चीज पड़ी है, क्लिप्स लाके मुझे आप दिखा दें किसी एक पीपल्स पार्टी के एमएन या सेनेटर ने ये हरकत, गिरी हुई घटिया हरकतें की हो इस ईवान के अंदर, जिस ईवान सिंध की वो ये प्रोविंशियल असेंबली जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, आज कहां पर आपने उसको खड़ा कर दिया लाके। आज जिन लोगों ने इन बंदरों को जो ये सीटियां बजा रहे थे उनको वोट दे के लाए, वो सोच रहे होंगे कि हमने कितनी बड़ी गलती की, हमने किन को अपने वोट दे दिए ताकि असेंबली में आके सीटियां बजाएं, मजाक उड़ाएं, डांस करें आके असेंबली में। इस तरह थोड़ी होता है भाई, कोई इस हाउस की इज्जत होती है, कोई तरीकेकार होता है, डिकोरम होता है एक प्रोविंशियल असेंबली का। ऐसो को असेंबली में लेकर सेलेक्ट करके ले आए कि आपको सूट कर रही थी चीज। 70 साल के मेंबर, कोई बेचारा चल नहीं सकता, किसी के सर पे बाल नहीं है, वो भी सीटियां बजा रहे, डांस कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक, दिस इज द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। ये अभी ये पीटीआई ने 5वें नंबर पर और एमक्यूएम को 6ठा नंबर क्यों मिला? तैमूर साहब आपने पॉइंट रहा था, फारूक सत्तार साहब के पास इसका जरा जवाब देना चाह रहे हैं, फिर शहजाद साहब की तरफ मैं जाता हूँ। जी फारूक साहब, अगर मुख्तसरन आप बता दें क्या कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि मास ट्रांजिट का एक निज़ाम है कराची के लिए और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तो कई साल पहले ख़त्म की थी सूबाई हुकूमत ने, और उसके बाद ये उम्मीद थी कि कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनेगी जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आगे काम को बढ़ाया जाएगा। जापान ने ऑफ़र की, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। 13 साल से बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मौजूद है, लेकिन शहरी सिंध के साथ ख़ास तौर पे और उमूमी तौर पर पूरे सिंध के साथ, इवन दही इलाक़ों में भी अगर आप शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, और ये इसलिए कि 2013 के ख़ास तौर पे बल्दियाती एक्ट के बाद जहाँ 140A कॉन्स्टिट्यूशन की शिक की नफ़ी की गई और सारे बल्दियाती इख्तियारात भी ले लिए गए, तो वहाँ पर तो ये शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर दही इलाक़ों, कस्बों में और तहसीलों में भी ये सारे काम तो सूबाई हुकूमत ही को करने, क्योंकि उन्होंने वो इख्तियार ले लिया और वसाइल 8वें कौमी मालियाती कमीशन में उन्हें खूब मिले हैं। तो उसके बाद भी तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं ये अज़राह मजाक कहना चाह रहा था कि 6ठे नंबर पर एमक्यूएम इसलिए आई और पीटीआई 5वें नंबर पर इसलिए आई कि असल में अब पैसों की रेल पेल पर जो है वो इलेक्शन का इन्हिसार होता है। जो जितना ज़्यादा पैसा करता है वो आसानी से वोटर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेता है। तो चूँकि इन्होंने 13 सालों में कमाया इतना है मेरे ख्याल में कि अब इनके पास इलेक्शन के जो अखराजात हैं वो इनके पास दस्तियाब नहीं किसी वक्त भी। उन 13 सालों में शुरू के 5 साल आप लोग भी इनके साथ थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो हमारे वालों ने वैसा किया होगा। मैं तो मना नहीं करता, मेरा झगड़ा मेरे अपने वालों से भी कुछ इसी वजह से। जैसे यकीन साहब कह रहे हैं इनके बारे में कि इन्होंने बड़ा कमाया, उन 5 सालों में आप लोगों ने भी कमाया। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर पैसा गया कहाँ? सालाना तरक्याती ये 222 अरब तालीम पर, 170 अरब सेहत पर ये कह रहे हैं, मास ट्रांजिट पर 7 अरब की बात कर रहे हैं, K4 पर
کوئی 20-30 ارب روپیہ خرچ ہو گیا, اب ڈیزائن غلط ہو گیا, اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو قبول کرنی ہوگی. واٹر بورڈ, سیوریج اور نکاسی آب اور فراہمی آب حکومت سندھ کے پاس ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ تو ماننا ہوگا نا کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر جو ہے وہ پورے سندھ کو آپ کو شادیانے بجانے لگیں خوشی کے, اور آپ سمجھے کہ پورے سندھ میں فیل گڈ کا ایک تاثر قائم ہو. ایسا نہ کریں نا. دیکھیں سرکاری ملازمین کتنے ہیں, بہت اچھا کیا, اس سے زیادہ بڑھا دیتے. آپ نے ویجز, اچھا 25,000 مزدور کی تنخواہ کر دی, آپ کہاں ملوں میں جائیں گے, لوگوں کے پیچھے جائیں گے, اور اس بات کو انشور آپ نے 17,500 انشور نہیں کیا کہ وہ تنخواہ انہیں ملتی تھی نہیں ملتی تھی, آپ بتا دیجئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سول سرچنگ کی ضرورت ہے. تیمور تالپور کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی, یہ کہہ رہے ہیں آگے یہ بسیں آ جائیں گی, بھائی 13 سالوں میں نہیں آئی ہیں تو لوگ کیسے اعتبار کریں گے؟ ظاہر ہے یقین کرنا بڑا مشکل ہے. اور تنخواہ والا جو معاملہ خرم شہزاد صاحب, جی ایک منٹ مجھے دیجیے گا, چلیں تالپور 30 سیکنڈ میں کر لیں, خرم صاحب بہت دیر سے خاموش بیٹھے, ان کی طرف جانا ہے جلدی سے. میرے بڑے بھائی ہیں فاروق ستار صاحب, پہلے تو میں ان کو سلام کروں گا. وعلیکم السلام. پر مجھے ایک بات کا بڑا دکھ ہوا کہ آج کراچی کی عوام, حیدرآباد کی عوام, پورے سندھ کی عوام کو میرے بھائی نے بکاؤ کر دیا, یعنی کہ ووٹ بیچتی ہے. تو اگر واقعی عوام ووٹوں سے ووٹ ملتے ہیں, پیسوں سے ووٹ ملتے ہیں, تو پھر تو جو ہے سو میرے خیال سے سارے بھتہ مافیا کون سی پارٹی میں ہے, کون سی پارٹی جو ہے پوری فیکٹریوں میں آگ لگا کے 100 لاشیں نکال دیتی تھی. اس لیے انہیں ابھی آواز نہیں آ رہی. آپ اگر ووٹ ہو, اگر پیسوں پہ ووٹ ملتے تو میرے خیال سے ایم کیو اور پی ٹی آئی, میں نے کہا جو زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب میں نے ایک آپ کا حق ہے, آپ بولیں. میں ایگری کرتا ہوں فاروق بھائی, بالکل ہم خرچ کرتے ہیں, اسکیمز پر خرچ کرتے ہیں, اور الیکشن میں بھی خرچ کرتے ہیں, ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں.